نوید صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے جو نقطہ فیصل صاحب نے بھی اٹھایا، خاص طور پر کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام جو لے کر آتے ہیں یا تو ان میں کوئی تضاد ہے یا بانی پی ٹی آئی کے خود بات کرنے میں یا جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی تضاد ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے تھے، پھر جب علیمہ خان آئیں تو انہوں نے کچھ کہا، اور بعد میں جو خبریں ہمارے سامنے آئیں اس میں بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ مزاحمت کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ اور وہ ایک جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ فائنل کارڈ ابھی میرے پاس ہے، تو کیا ہو سکتا ہے ان کا فائنل کارڈ؟ اچھا دعا دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں کمیونیکیشن گیپ بالکل ہے پی ٹی آئی میں۔ جب آپ نے اس کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، ان کو ہی آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ تو رہے گی کہ کچھ پارٹی کے اندر جو مفاہمت پسند ہیں وہ ایک بات کہیں گے، اور جو مفاہمت کی بات نہیں کرتے وہ دوسری بات کہیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اگر گورنمنٹ کی ول ہے نا، اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سیاسی جو ٹینشن ہے، جو ٹیمپریچر ہے، اس کو کم کیا جائے، جو سیاسی تناؤ ہے اس کو اگر کم کیا جائے، اگر گورنمنٹ ٹرولی یہ چاہتی تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے، کیونکہ اقتدار بھی ان کے پاس ہے اور اختیار والے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے پاس اگر یہ چاہتے تو یہ جو ہے اس ٹینشن کو ختم کر سکتے تھے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جی وہ گھٹنوں کے بل چل کے آئیں، اور جو ہے جب ہی ان سے بات ہو تو میرے خیال میں اس طریقے سے بات نہیں ہوگی۔ وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ شاید اس طرح سے بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ نے یہ کیا کہ ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ جس طرح الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد اور پھر پارلیمان میں جس طرح سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیے تھا نا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الٹا اس پارٹی کو ڈیمونائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی جو کچھ بھی ہوا، یعنی ایک جمہوری اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ آئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اس کے اوپر گولی چلی، پہلے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ چیلنج کیا گیا کہ جی کوئی گولی نہیں چلی، کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور بعد میں گورنمنٹ کے اپنے ہی منسٹر جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اچھا اتنا کیجویلٹیز جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کی بھی ہوئی، اب دوسری طرف جو ہے وہ شاطئ سیکیورٹی فورسز کی بھی ہوئی۔ یہاں پہ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ایک پراپر کیمپین چلائی گئی ڈیمونائز کرنے کی، پی ٹی آئی کو ڈیمونائز کرنے کی۔ آپ اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے جتھا کہا جا رہا ہے، اس کو جو ہے سیاست کا گند کہا جا رہا ہے، اس کو انتشاری ٹولہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ دوسرے کا وجود اگر برداشت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ نے اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، آپ کا اگر یہ آبجیکٹو ہے کہ جی پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو، جو سیاست میں تناؤ ہے وہ کم ہو، جو معاشرت میں تناؤ ہے وہ کم ہو، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے معیشت کے اوپر فوکس کر سکیں، تو آپ کو گراؤنڈ بنانا ہے، آپ کو انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنانا ہے۔ اور کنڈیوسو کس طرح سے بنا رہی ہے گورنمنٹ؟ وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسز پہ کیسز ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا، ایسے تناؤ رہے گا اور ہم معیشت کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں ساری دنیا کی ریسرچز یہ بتاتی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھئی اگر آپ نے تشدد کو بھی جو ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اگر آپ نے ٹیررزم کو بھی ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قومی دھارے میں لے کے آنا پڑے گا وہ گروہ جو تشدد جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ہتھیار اٹھانے والے گروہوں کی بات کرتے ہیں، اور اسی پہ دیکھ لیں ہم نے بلوچستان میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ ہوا کہ جی وہ ناراض بلوچ جو ہیں ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی بات کہہ سکیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ سیاست پہ یقین رکھتی ہے، جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اس پارٹی کو زبردستی جب آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے نا، ابھی تو یہی ہو رہا ہے کہ سپیس نہیں دیا جا رہا، ان کو آپ جس طرح کے القابات میڈیا پہ بھی بیٹھ کے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لیے،
تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو سیاست سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ابھی اس سے پہلے ہمارے پاس پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تاریخ بھی ہماری نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی 20 مثالیں موجود ہیں جہاں پہ آپ نے طاقت کے ذریعے ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنا چاہا لیکن آپ ختم نہیں کر پائے. وہ لوگوں اگر کچھ اس کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ بھی دیا اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس سپورٹ بیس ہے, تو آپ لوگوں کے دلوں سے اس کو نہیں نکال سکیں گے. آپ اس کو جو بھی نام دے دیں اور جس طرح سے جتنا یہ گورنمنٹ اس کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کرے گی اتنا ہی میرے خیال میں اس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو گورنمنٹ کو یہاں پہ چاہیے کہ آپ انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنائیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ وہ لوگ دیکھیں ریکونسائلیبل اور ارریکونسائلیبل کی بات ہم یعنی ٹیررزم کے کانٹیکس میں کرتے رہے ہیں کہ جی آئیں آپ ریکونسائلیبل ایلیمنٹس کے ساتھ بات کریں تاکہ irreconcilable ایلیمنٹس کو جو ہے ان کو آئسولیٹ کیا جائے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ریکونسائلیبل ایلیمنٹ ہیں, جو لوگ پی ٹی آئی میں جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی ان کی اپیل, ان کی بات کی اپیل ختم کر رہے ہیں جس طرح کے اقدامات آپ کر رہے ہیں. میرے خیال میں گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو ایک بات ہے, ظاہر ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے مذاکرات اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا. لیکن جس طرح آپ خود بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, جب باہر خبر آتی ہے کبھی مزاحمت کی تو کبھی مفاہمت کی, تو ایک تو یہ کنفیوژن جو ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ پھر ایکشن بھی آپ کا ڈیلے ہوتا ہے. لیکن ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری کارڈ انہوں نے استعمال کرنے کا اندیا دیا ہے, ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پر بھی مقدمہ بنایا جائے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کارکنوں کی ہلاکت کا. تو یہ بانی پی ٹی آئی کا آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ عامر صاحب ساتھ ہیں. یہ بالکل یہ مفاہمت سے مداحمت تک, سینکڑوں لاشوں سے 12 لاشوں تک, اور پھر ایک لاش جو کنٹینر سے گری تھی اس کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہم نے. آپ نے دیکھا ہوگا فائنل کال سے فائنل کارڈ تک, تو وہ کارڈ ٹرمپ کی اوتھ کا کارڈ آ جائے, شاید وہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں. مطلب یہاں پہ جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اتنے جذباتی لوگ ہمارے پاس آ کے شاید وہ اسکرین سے باہر نکل کے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوں, تو بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ پہ ہے. اس نے کبھی ماضی میں سابق وزیر اعظم کو اس کے ہوتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی مودی کا یار نواز شریف نہیں کہا, کبھی انہوں نے ایک محترم مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل نہیں کہا, کبھی محمود اچکزئی کی چادر کا مذاق جلسے میں نہیں اڑایا. کون سا سیاسی لیڈر ہے جس کی انہوں نے جلسوں میں عزت کو پامال نہ کیا ہو؟ بالکل اچھی بات ہے کہ آپ اس پارٹی کے لیے بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو ماضی میں یہ کچھ کیا ہی نہیں. یہ تو بھوٹان کی میں بات سنا رہا ہوں, عمران خان کی تو بات نہیں میں سنا رہا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے, اس کے باوجود محمود اچکزئی نے کیا رویہ اختیار کیا, شہباز شریف کے بارے میں نقل اتار کے کیا کیا نہیں کرتے رہے. جب وہ پہلے وزیر اعظم بنے اور وہ اب وزیر اعظم بنے, وہ بار بار مفاہمت کی بات کرتے رہے. لیکن جب آپ سٹیٹ پہ حملہ آور ہو جائیں, یہاں پشتون کارڈ بہت میڈیا پہ کھیلا جا رہا ہے, جب آپ کے اپنے لوگ 24 نومبر سے پہلے کہہ رہے ہوں کہ کے پی سے 2000 4000 5000 بندہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ گیا ہے, وہ کبھی مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلے گا, وہ پنڈی سے نکلے گا, وہ فلاں جگہ سے نکلے گا, اور جب یہ لوگ سیٹ ہو جائیں گے اور وہ پوری طرح ہر طرح کے اس حربے اختیار کریں گے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم, حکومت اور سٹیٹ کے گھٹنے, وہ گھٹنوں کے بل سٹیٹ کو لانا چاہ رہے تھے. یہ سارے دعوے تھے موجود تھے, اور کفن پہنوا کے وزیر اعلیٰ کے پی لے کے آ رہے تھے. وہ کوئی جمہوری جد و جہد کے لیے نہیں آ رہے تھے. ان کا اعلان یہ تھا کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا. یہ کبھی سیاست میں نہیں ہوا کرتا, لیکن چونکہ ہمارے ہاں محبت بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس سینس میں کہ وہ جو بھی کہیں وہ صرف جمہوری ہے, وہ جس کی عزت پامال کر دے وہ صرف جمہوری ہے, اور باقی کسی کا اس پاکستان میں رائٹ نہیں ہے. پھر تو ٹھیک ہے کہ جی رائٹ از مائٹ, اس بات کا نام ہے کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو باقی چغد بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ وہ نہ سنیں گے نہ وہ سمجھیں گے, نہ ان کے جو بیانیہ بنایا گیا پہلے. آپ کو یاد ہوگا ان بلوچوں کے لیے ہمارے ہاں تڑپ موجود ہے, ان بلوچوں کی تقسیم جنرل مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو شہید کر کے بنائی, جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کیا, اور جنرل مشرف نے اعلانیہ کہا کہ تمہیں وہاں ماریں گے جہاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کسی اور نے بیان نہیں دیا تھا. ہمیں دیکھنا چاہیے, بالکل ریکنسائل کرنا چاہیے, ماحول بہتر بنانا چاہیے کہ بات چیت کا راستہ, لیکن بات چیت کا راستہ جو مزاحمت لے کے آئے اور ان کو راستے میں ناکامی ہوئی تو انہیں